بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فکشن راز۔ آج کی کہانی ایک ایسے گاؤں کی ہے جو نقشے سے مٹ چکا ہے، ایک ایسے راز کی ہے جو دبیز دھول کی تہوں میں دفن ہو چکا ہے، اور ایک ایسی آواز کی ہے جو صرف چاندنی راتوں میں سنائی دیتی ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جس کے کردار خوابوں میں بولتے ہیں اور حقیقت کی چادر پر خوابوں کے داغ پڑتے ہیں۔ تیار ہو جائیے ایک ایسی سیر کے لیے جہاں ہر قدم پر ایک نیا راز سر اٹھاتا ہے اور ہر سایہ آپ کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ وادی خاموشاں، یہ نام سنتے ہی ذہن میں جو تصویر ابھرتی ہے وہ سرسبز وادیوں، گنگناتی ندیوں اور پہاڑوں کی سرگردہ چوٹیوں کی ہوتی ہے۔ مگر وہ وادی جس کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں، اس کا اصل نام تو وقت کی دھند میں کھو چکا ہے۔ اب اسے وادی خاموشاں ہی کہا جاتا ہے۔ یہاں کی خاموشی بے زبانی نہیں، بلکہ ایک گہری سنسناتی ہوئی خاموشی ہے، جیسے کوئی بہت بڑا راز زبان کھولنے سے پہلے اپنے سانسوں کو روکے بیٹھا ہو۔ اس وادی کے دامن میں کہنا قبرستان واقع تھا۔ یہ کوئی عام قبرستان نہ تھا، یہاں کی قبریں پرانی تھیں، ان پر لگی ہوئی تختیاں وقت کی دستبرد سے محو و خراب ہو چکی تھیں۔ کچھ قبریں ایسی تھیں جن پر صرف ایک نشان تھا، کوئی نام نہیں، جیسے وہ دنیا سے بے نام و نشان ہو کر ادھر آ گئی ہوں۔ انہی قبروں کے درمیان ایک عجیب و غریب قبر تھی جسے مقامی لوگ قبر ناآشنا کہتے تھے۔ اس پر نہ کوئی نام تھا، نہ تاریخ، بس ایک پر اسرار علامت کندہ تھی، ایک ایسا نشان جو نہ تو عربی میں تھا، نہ فارسی میں، نہ کسی اور معلوم زبان میں۔ یہ دیکھنے میں ایک آنسو کی مانند تھا جس کے اندر ایک ستارہ بنا ہوا تھا۔ اس قبرستان کے قریب ہی ایک پرانا ویران سا مکان کھڑا تھا جسے حویلی نوراں کہا جاتا تھا۔ کہتے تھے کہ یہ حویلی کبھی عظیم الشان محل ہوا کرتی تھی، جہاں موسیقی کے بول گونجتے تھے اور محفلیں جمتی تھیں۔ مگر اب تو اس کی دیواریں دراڑوں سے بھری پڑی تھیں، کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ چکے تھے، اور اس کا اصلی دروازہ جو کبھی شیشم کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، اب اپنی ہی بوسیدہ حالت پر آہیں بھرتا تھا۔ حویلی کے اندر کا ماحول اور بھی زیادہ پر اسرار تھا۔ ہوا کے جھونکے بے آواز سے گزرتے، جیسے کوئی نظر نہ آنے والا وجود سانس لے رہا ہو۔ حویلی کے مالک کا نام ظہور تھا۔ وہ ایک درمیانی عمر کا آدمی تھا جس کے چہرے پر وقت کی چھاپ تھی اور آنکھوں میں ایک ایسا غم تھا جسے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر چلتا تھا۔ ظہور کی زندگی کا سب سے بڑا سانحہ اس کی بیٹی نوران کا لاپتہ ہو جانا تھا۔ وہ اس حویلی کی سب سے چھوٹی اور سب سے چہیتی کلی تھی، جس کی مسکان سورج کی پہلی کرن سے بھی زیادہ روشن تھی۔ ایک رات جب چاند آسمان پر اپنی پوری رونق بکھیر رہا تھا، نوران اپنے کمرے سے غائب ہو گئی۔ اس کے بعد سے ظہور کی زندگی ایک ایسے سوال میں بدل گئی جس کا جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ نوران کے لاپتہ ہونے کے بعد حویلی میں عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے۔ رات کے پچھلے پہر جب سناٹا اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہوتا تو حویلی کے بالائی کمروں سے ایک دھیمی سی موسیقی سنائی دیتی۔ یہ موسیقی کسی ستار کی تھی جس کے تاروں کو کوئی نامعلوم ہاتھ چھیڑ رہا ہوتا۔ کبھی کبھی ظہور کو اپنے کمرے کے باہر ہلکی سی چاپ سنائی دیتی، جیسے کوئی ہلکے پاؤں سے چل رہا ہو، مگر جب وہ دروازہ کھولتا تو وہاں کوئی نہ ہوتا، بس ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا اس کے رونگٹے کھڑے کر دیتا۔ ایک دن ظہور نے حویلی کی پرانی الماریوں کی صفائی کرتے ہوئے ایک پرانا ڈائری کا مجموعہ پایا۔ یہ ڈائری اس کی دادی بی بی صاحبہ کی تھی۔ انہی صفحات کو پلٹتے ہوئے ظہور نے ایک عجیب بات رکھی۔ بی بی صاحبہ نے لکھا تھا، وادی خاموشاں کا راز قبر ناآشنا میں پوشیدہ ہے، جو اس کا راز جان لے وہ گمشدہ کو پا لے گا، مگر احتیاط کرو کیونکہ ہر راز ایک زنجیر ہے اور ہر حقیقت ایک نیا راز۔ یہ جملہ پڑھتے ہی ظہور کے دل میں ایک امید کی کرن جاگی۔ کیا واقعی قبر ناآشنا کا راز اسے اپنی بیٹی تک پہنچا سکتا تھا؟ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کو کھوجے گا، چاہے اسے کتنی ہی تاریکیوں میں اترنا پڑے۔ اس رات ظہور قبرستان کی طرف چلا۔ چاندنی رات تھی اور ہوا میں ایک عجیب سی سرسراہٹ تھی۔
قبر ناآشنا کے پاس پہنچ کر اس نے محسوس کیا جیسے اس کے آس پاس کا درجہ حرارت اچانک گر گیا ہو۔ اس نے قبر پر بنے ہوئے نشان کو غور سے دیکھا۔ وہ نشان آنسو اور ستارے کا۔ اسے اچانک اپنی دادی کی ڈائری کا ایک اور صفحہ یاد آیا جس پر اسی نشان کا ذکر تھا۔ لکھا تھا، یہ نشان اشک آسماں ہے، جس رات آسمان کا اشک ٹوٹے گا اس رات خاموشی بولے گی۔ ظہور نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اس رات چاندنی صاف تھی، مگر اچانک ایک بادل نے چاند کو ڈھانپ لیا اور ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ اسی لمحے اس نے ایک آواز سنی، ایک دھیمی لرزتی ہوئی آواز جو ستار کی موسیقی جیسی تھی۔ آواز حویلی کی طرف سے آ رہی تھی۔ وہ فوراً حویلی کی طرف دوڑا۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچا، موسیقی اور بھی واضح ہو گئی۔ یہ آواز بالکل اوپر والے کمرے یعنی نوران کے اولڈ روم سے آ رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھا اور ہال سے گزرتا ہوا نوران کے کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ دروازہ بند تھا، مگر دراڑ سے ایک مدھم روشنی آ رہی تھی۔ اس نے دروازے کا ہینڈل موڑا۔ دروازہ آہستہ سے کھل گیا۔ کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر ظہور کی سانسیں رک گئیں۔ کمرہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا نوران کے جانے کے بعد چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس کی کتابیں الماری میں سلیقے سے رکھی ہوئی تھیں۔ اس کا بستر بنا ہوا تھا اور اس کی ایک تصویر جو اسے اس کے ساتھ میں شال گرہ پر کھینچی گئی تھی ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی۔ مگر اس رات کمرے میں ایک اور چیز موجود تھی۔ کمرے کے درمیان میں ایک پرانا ستار پڑا ہوا تھا اور اس کے تاروں پر ایک نظر نہ آنے والا ہاتھ چل رہا تھا۔ ستار سے نکلنے والی دھن وہی تھی جو ظہور نے قبرستان میں سنی تھی، مگر اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ ستار کے سامنے ہوا میں ایک دھندلا سا عکس تیر رہا تھا۔ یہ عکس ایک نوجوان لڑکی کا تھا جس کے لمبے سیاہ بال تھے اور آنکھیں وہ نوران کی آنکھیں تھیں۔ ظہور نے آواز دی، نوران؟ عکس نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک بے پناہ غم تھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو مگر بول نہ پا رہی ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا مگر ہاتھ ہوا میں سے گزر گیا۔ عکس نے ستار کی طرف اشارہ کیا۔ ظہور نے ستار کو اٹھا لیا۔ جیسے ہی اس نے ستار کو چھوا، عکس اور بھی واضح ہو گیا۔ اب وہ دیکھ سکتا تھا کہ نوران کا عکس اسے کچھ بتانا چاہ رہا ہے۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے مگر کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اسی لمحے ظہور کو اپنی جیب میں رکھی ہوئی دادی کی ڈائری یاد آئی۔ اس نے ڈائری نکالی اور جلدی سے صفحات پلٹنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک صفحے پر پڑی جس پر وہی اشک آسمان کا نشان بنا ہوا تھا اور اس کے نیچے لکھا تھا، جب ستار کے تار چھیڑے جائیں اور اشک آسمان کی روشنی میں گمشدہ کی روح ظاہر ہو تو سچائی کا دروازہ کھل جاتا ہے، مگر دروازہ صرف اسے ہی دکھائی دیتا ہے جس کے دل میں محبت کا دیا جل رہا ہو۔ ظہور نے ستار کے تاروں کو ہلکے سے چھیڑا۔ ایک میٹھی دھیمی سی لے نے فضا کو گنجایا۔ اس لے کے ساتھ ہی نوران کا عکس مزید روشن ہو گیا اور اس نے کمرے کی دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ دیوار جو کبھی سادہ تھی اب اس پر ایک عجیب و غریب نقش ابھر رہا تھا۔ یہ نقش ستاروں اور سیاروں سے بنا ہوا تھا اور اس کے درمیان میں وہی اشک آسمان کا نشان تھا۔ نقشے میں ایک خاص جگہ پر ایک چھوٹا سا دروازہ دکھائی دے رہا تھا جو کھلا ہوا تھا۔ نوران کے عکس نے اس دروازے کی طرف اشارہ کیا اور پھر آہستہ سے سر ہلایا جیسے کہہ رہی ہو یہی راستہ ہے۔ ظہور نے دیوار کے قریب جا کر دیکھا۔ یہ محض ایک نقش نہیں تھا، یہ تو ایک حقیقی دروازہ تھا جو دیوار میں کھلا ہوا تھا، مگر اسے صرف ستار کی موسیقی اور اشک آسمان کی روشنی میں ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ دروازے کے اندر سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں، کہیں گہرائی میں۔ اس نے دروازے کے قریب ایک پرانا کاغذ پایا جو شاید نوران کی ڈائری کا ایک صفحہ تھا۔ اس پر لکھا تھا، وہ مجھے لے گیا ہے، وہ جو روشنی میں چلتا ہے مگر سایہ نہیں رکھتا، وہ جو بولتا ہے مگر آواز نہیں ہوتی، وہ جو ہے ہی نہیں مگر ہے۔ میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا، مگر میں واپس آؤں گی جب اشک آسمان ٹوٹے گا۔ یہ پڑھتے ہی ظہور کے جسم میں ایک جھرجھری دوڑ گئی۔ کون تھا وہ کس وعدے کی بات کر رہی تھی اور وہ کیوں واپس آئے گی؟ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس دروازے سے اندر جائے گا چاہے اس کے آخر میں کچھ بھی ہو۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔
सीढ़ियां पुरानी और नम थीं, इनसे पानी टपक रहा था। हवा में एक अजीब सी बू थी, जैसे पुरानी किताबों और मिट्टी का मुरक्कब। नीचे उतरने पर वो एक बड़े से हॉल में पहुंचा। ये हॉल बिल्कुल वैसा ही था जैसे हवेली के ऊपर वाले हॉल का अक्स था। यहाँ भी वही फर्नीचर था, वही पर्दे, मगर सब कुछ धुंधला सा, जैसे कोई पुराना ख्वाब। हॉल के दरमियान में एक बड़ी सी मेज थी और उसके गिर्द कुर्सियाँ। एक कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। वो एक बूढ़ा आदमी था जिसके बाल सफ़ेद थे और चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ थीं। वो एक पुरानी किताब पढ़ रहा था। जब ज़हूर ने कदम बढ़ाया तो बूढ़े ने सर उठाया। उसकी आंखें, वो आंखें बिल्कुल वैसी थीं जैसी नौरान की आंखें थीं। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, आ गए तुम? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ज़हूर हैरत से उसे देखता रहा। आप कौन हैं? मैं वो हूं जिसे तुम ना आशना कहते हो, बूढ़े ने जवाब दिया। मैं इस कब्र का मालिक हूं जिसे तुमने आज रात देखा, मगर मैं मरा नहीं हूं। मैं सिर्फ मुंतजिर हूं। मुंतजिर किसका? तुम्हारा, बूढ़े ने कहा। और उसका जो तुम्हारे साथ है। ज़हूर ने मुड़कर देखा तो नौरान का अक्स अब भी उसके साथ था, मगर अब वो और भी वाज़े था, जैसे इस जगह की तवानाई उसे तक़वियत दे रही हो। तुम्हारी बेटी ने मुझसे एक वादा किया था, बूढ़े ने कहना जारी रखा। एक ऐसा वादा जो उसने अपने खून से लिखा था। वो वादा ये था कि वो मुझे आज़ाद करेगी। आज़ाद किस चीज़ से? ज़मान और मकान की जंजीरों से, बूढ़े ने कहा और अपनी किताब बंद कर दी। मैं इस हवेली का असल मालिक हूँ। मैं वो हूँ जिसने इसे तामीर किया, मगर मैंने एक गलती की। मैंने वक्त को रोकने की कोशिश की। मैंने एक ऐसा आला बनाया जो वक्त के धारे को मोड़ सकता था, मगर जब मैंने उसे इस्तेमाल किया तो मैं इसमें फंस गया। मैं ना मर सकता था न जी सकता था। मैं सिर्फ इस वक्त के दरमियान में ठहर गया था। ज़हूर ने हैरत से पूछा, मगर नौरान का इसमें क्या ताल्लुक है? नौरान मेरी पड़पोती है, उसकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। सिर्फ वही अपनी मासूमियत और मोहब्बत की ताकत से मुझे इस कैद से आज़ाद कर सकती थी, मगर इसके लिए उसे एक कुर्बानी देनी पड़ती। उसे अपनी मादी एग्जिस्टेंस को तर्क करना पड़ता और इस रूहानी दुनिया में दाखिल होना पड़ता जहां मैं फंसा हुआ था। उसने ये कुर्बानी दे दी। वो वादा पूरा करने आई थी। ये सुनकर ज़हूर के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसकी बेटी ने अपनी एग्जिस्टेंस कुर्बान कर दी थी, एक ऐसे शख्स को आज़ाद करने के लिए जिसे वो जानती तक नहीं थी। मगर वो वापस आ सकती है? ज़हूर ने उम्मीद भरी आवाज़ में पूछा। बूढ़े ने सर हिलाया। हाँ, वो वापस आ सकती है, मगर सिर्फ उस सूरत में अगर कोई उसकी जगह ले ले। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम उसकी जगह यहाँ रहने को तैयार हो तो वो आज़ाद हो सकती है, बूढ़े ने कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी भारी कैफियत थी। तुम्हें उसकी जगह इस वक्त के दरमियान में फंसना पड़ेगा जैसे मैं फंसा हुआ हूँ। तुम ना मरोगे ना जियोगे, तुम सिर्फ इंतज़ार करोगे। ज़हूर ने नौरान के अक्स की तरफ देखा। वो आंखें जो कभी उसकी पहचान थीं अब उसे एक ऐसा फैसला करने को कह रही थीं जिसके बाद कोई वापसी ना थी। क्या वो अपनी बेटी के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर सकता था? क्या वो इस इटर्नल वेटिंग में खुद को कैद कर सकता था? उसने अपने दिल की गहराइयों में झांका। वहां उसे जवाब मिल गया। जी हाँ, ज़हूर ने पुरअज़म लहजे में कहा। मैं उसकी जगह ले लूँगा, वो आज़ाद हो। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। तुम्हारे दिल में मोहब्बत का दिया वाकई जल रहा है। उसने अपना हाथ बढ़ाया और ज़हूर के सीने पर रख दिया। एक तेज़ रोशनी चमकी और ज़हूर ने महसूस किया कि जैसे उसका वजूद हल्का हो रहा है। वो देख सकता था कि नौरान का अक्स हकीकी शक्ल इख्तियार कर रहा था। अब वो एक जीती जागती लड़की बन चुकी थी। नौरान ने आंखें खोली और अपने वालिद को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। अब्बा, मैं, ज़हूर ने मुस्कुरा कर कहा। खामोश रहो बेटा, तुम आज़ाद हो, जाओ और अपनी ज़िंदगी जियो। नौरान ने उसे गले लगाया, मगर उसका हाथ हवा में से गुजर गया। वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा था। बूढ़े ने कहा, अब तुम मेरी जगह ले लोगे। तुम्हें यहाँ रहना होगा जब तक कि कोई और तुम्हें आज़ाद न कर दे। ज़हूर ने सर हिलाया। वो जानता था कि यही सही फैसला था।
नौरान ने एक आखिरी नज़र अपने वालिद पर डाली और फिर वो हॉल से बाहर चली गई, सीढ़ियों से ऊपर और फिर उस दरवाजे से बाहर जो अब बंद हो चुका था। अब ज़हूर अकेले थे उस हॉल में। बूढ़े की किताब उनके सामने रखी हुई थी। बूढ़ा गायब हो चुका था। शायद उसने आखिरकार अपनी आज़ादी पा ली थी। ज़हूर ने किताब खोली। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, हर राज एक जंजीर है और हर हकीकत एक नया राज। अब तुम्हारी बारी है, तुम इंतज़ार करो। उसने किताब बंद कर दी और हॉल की खिड़की से बाहर देखा। बाहर का मंजर बदल चुका था। अब वो अपनी हवेली को देख रहा था, मगर वो पुरानी वीरान हवेली नहीं थी। वो हवेली अपनी पूरी रौनक में थी, जैसे किसी ने वक्त पीछे मोड़ दिया हो। वो देख सकता था कि नौरान हवेली के बाग में खेल रही है और उसके साथ वो बूढ़ा भी था, जो अब जवान हो चुका था और मुस्कुरा रहा था। ज़हूर ने महसूस किया कि वो अब इस मंजर का हिस्सा नहीं है। वो सिर्फ एक तमाशाई था, जो एक ऐसी फिल्म देख रहा था जिसमें वो खुद कभी अदाकार रह चुका था। उसने आह भरी और फिर उसने अपने आप को एक नई दुनिया में पाया। वो अब इस हॉल में नहीं था, वो अपनी हवेली के हॉल में था। मगर ये हवेली वैसी नहीं थी जैसे वो जानता था। यहाँ सब कुछ उलट था। आईने में अक्स उल्टे थे, घड़ी की सुइयां उल्टी चल रही थीं और बाहर सूरज गुरूब होने की बजाय तलू हो रहा था। उसने महसूस किया कि वो अब वादी खामोशा का नया मुहाफिज था। उसका काम था कि वो इस जगह की हिफाजत करे और इस राज को कायम रखे जब तक कि कोई नया सच्चा दिल उसे आज़ाद ना कर दे। मगर क्या कोई ऐसा होगा? क्या कोई ऐसा है जो मोहब्बत की कुर्बानी दे सके? इख्तितामिया। और इस तरह वादी खामोशा में एक नया राज पैदा हुआ, एक ऐसा राज जो हमेशा हमेशा के लिए वहाँ मौजूद रहेगा। हर चांदनी रात जब आसमान का अश्क टूटता है और हवा में सितार की मौसीकी गूंजती है, तो कोई सेंसिटिव सोल शायद उसे महसूस कर सकता है। शायद कोई और ज़हूर अपनी गुमशुदा मोहब्बत को ढूंढता हुआ इस दरवाजे तक पहुंच जाए और एक नया सिलसिला शुरू कर दे। क्योंकि मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो वक्त और मौत को भी मात दे सकती है। मगर क्या उसकी कीमत चुकाने के लिए कोई तैयार है? ये वो सवाल है जो हर दौर में पूछा जाता है। और हाँ, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि राज तो अभी और गहरे होते चले जाते हैं।